نہیں ہے، اور یہ بات صرف یوں کہہ دی گئی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صرف مرنے کے لیے آئیں گے۔ کس کے لیے آئیں گے؟ مرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ جواب کیا ہے کہ موت صرف یہاں ہے اور کہیں موت ہے ہی نہیں۔ یار قرآن مقدس سے بندہ اتنا نابلد ہو جائے، قرآن کے علم سے ناشنا ہو جائے، مجھے اتنی امید نہیں تھی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جہاں موت، اگر زمین میں موت کا ذکر کیا ہے تو وہاں قرآن میں یہی آیت تو موجود ہے، فیہا تحیون و فیہا تموتون، کہ اسی زمین کے اندر تمہاری زندگی ہے، اسی زمین کے اندر تمہارا مرنا ہے۔ موت زمین پر مانتے ہو تو زندگی بھی کہاں مانو؟ زمین پر مانو۔ زندگی پھر آسمان پر کیوں مانتے ہو؟ مولانا کلیم اللہ خان صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا، آپ کہتے ہیں کہ موت زمین پر آئے گی کیونکہ موت کے لیے صرف زمین ہے، تو قرآن یہ بھی تو گواہی دے رہا ہے فیہا تحیون و فیہا تموتون، کہ اسی زمین میں مرنا جینا ہے، اسی زمین میں مرنا ہے۔ اور تم یہ آیتیں بھی بار بار پڑھتے ہو، اور قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں کو اور کن کو؟ یعنی زمین زندوں کو بھی سمیٹنے والی، مردوں کو بھی۔ اگر موت زمین پر ہے تو حیات پھر آسمان پر نہیں، کہاں ہے؟ وہ بھی زمین پر ہے۔ اگر موت زمین پر ہے تو قرآن حیات بھی زمین پر ذکر کر رہا ہے۔ کون سی آپ کے پاس دلیل ہے کہ صرف موت اس زمین پر ہے، حیات اس زمین پر نہیں ہے؟ زمین پر حیات ہے، زمین پر موت ہے۔ اور ہم نے کب کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں مریں گے؟ وہ قرآن تو واضح طور پر کہہ رہا ہے فلما توفیتنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی ہے تو اسی زمین پر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہم تو کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، یہ کہتے نہیں فوت ہوں گے، ہم کہتے ہیں فوت ہو گئے، قرآن کہتا ہے فوت ہو گئے، قرآن کہتا ہے قد خلت۔ اب کہتے ہیں خلت کا معنی کوئی موت ہوتا ہے؟ اگر پوچھو مولانا کلیم اللہ خان صاحب، علامہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ قد خلت ہو گئے، کیا ہو گئے؟ قد فوت ہو گئے، چلے گئے، تو کیا معنی ہوگا؟ فوت ہو گئے نا، فوت ہو گئے، یہی قد خلت ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں یار وہ بندہ تو یہاں سے چلا گیا ہے، دنیا سے کیا ہو گیا ہے؟ چلا گیا، گزر گیا ہے۔ تو گزر جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرمائے، تم کہتے ہو نہیں۔ تو اس لیے اگر دلائل ہیں تو دلائل کے ساتھ بات چیت کرو، ورنہ خاموشی کے ساتھ جس طرح توحید کا کام کر رہے ہو، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہو، قرآن کی عظمت بیان کر رہے ہو، کرتے رہو، اور ہم آپ کو داد دیتے رہیں گے اور آپ کے سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اور اگر تم نے اس مسئلے کے اندر کسی قسم کی بات کی اور آپ نے کہا کہ کبیر والا میں آ جاؤ، تو آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم حاضر خدمت ہو جاتے ہیں بات سمجھنے کے لیے۔ بہرحال اس قسم کی جو باتیں ہیں نا کہ ارہیں کے ارہیں دے گھر جوانتا تعلیم حاصل کروں، یہ ان کی اپنی بلوچی زبان ہے، وہ اپنے آپ کو۔ بہرحال یہ بات انہوں نے اپنے آپ میں کہہ دی ہے۔ ہمیں بہرحال یہ چاہیے کہ ادفع باللتی ہی احسن، ہم قرآن مقدس کی تعلیم کے پیش نظر اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی، جس زاویے میں بھی کہی ہے، ہم تو ان کے گھر کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم ان سے پڑھ کر آئے ہیں، علامہ صاحب سے ہم پڑھ کر آئے ہیں، ہمارا مادر علمی ہے، وہ دور تفسیر ہم نے پڑھا ہے، وقتاً فوقتاً ان سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے جس انداز سے بھی یہ بات کی ہے، وہ جانے، یہ بات جانے، اللہ جانے، آخرت میں انہوں نے حساب دینا ہے۔ ہمارا کام ہے ادفع باللتی ہی، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔